دعوت دیتا ہوں محترم جناب محمد جنید اسلم صاحب وہ آئیں اور اپنے خطابات سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ ان سے آنے سے قبل نعرے کی گونج ایک دفعہ پڑھنی چاہیے، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، آمد مصطفیٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی انزلہ علی عبدہ الکتاب تبصرۃ لأولی الالباب، والصلاۃ والسلام علی محبوب رب الارباب وعلى آلہ وصحبہ اولی العلم والحلم والحکم والثواب، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، والضحی واللیل اذا سجا، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند درود پاک نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا، درود لامحدود نبی مکرم، شفیع معظم، شہنشاہ لامکان، سید الانس والجان، شب اسراء کے دولہ، مالک حظ و سرا، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام سامعین گرامی قدر، والضحیٰ، محبوب مجھے اس دن کی قسم کہ جس دن تو اس دنیا والوں کو اپنا قرآن سناتا ہے، واللیل، محبوب مجھے اس رات کی قسم کہ جس رات میں تو اپنے رب کو قرآن سناتا ہے، والضحیٰ، محبوب مجھے اس دن کی قسم کہ جس دن تیری اس دنیا میں آمد ہوئی، واللیل، محبوب مجھے اس رات کی قسم کہ جس رات میں تجھے عرش معلیٰ کی سیر کرائی گئی، صبح میلاد کی قسم اور شب معراج کی قسم، والضحیٰ، محبوب مجھے تیرے ظاہر کی قسم کہ جس میں مخلوق کو عیب نظر نہیں آتا، واللیل، محبوب مجھے تیرے باطن کی قسم کہ جس میں خالق کو عیب نظر نہیں آتا، والضحیٰ، محبوب مجھے اس دن کی قسم کہ جس دن موسیٰ اللہ سے ہم کلام ہوئے، واللیل، محبوب مجھے اس رات کی قسم کہ جس رات میں میرا محبوب مجھ سے ہم کلام ہوا، والضحیٰ، محبوب مجھے تیرے اہل بیت کے مردوں کی قسم، واللیل، محبوب مجھے تیری اہل بیت کی عورتوں کی قسم۔ اور جو سب سے مشہور معنی ہوا، علماء لکھتے ہیں والضحیٰ، سونیا ہمیں تیرے چہرے کی قسم، واللیل، محبوب ہمیں تیری زلف مبارک کی قسم۔ تو ہم آج اسی معنی پر گفتگو کریں گے کہ سونیا تیرے چہرے کی قسم اور تیری زلف مبارک کی قسم۔ چنانچہ میں نے چند دن پہلے اپنے استاد محترم حضرت علامہ مولانا قبلہ ممتاز احمد صدیقی صاحب سے سنا کہ اللہ نے حسن کے 10 حصے کیے۔ کتنے حصے کیے؟ 10 حصے کیے۔ 9 حصے یوسف علیہ السلام کو عطا کیے،
اور ایک حصہ پوری کائنات میں تقسیم کیا۔ تو مولانا جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں لوگوں، اللہ نے 10 حصے کیے حسن کے، 9 حصے یوسف علیہ السلام کو عطا کیے، ایک حصہ پوری کائنات میں تقسیم کیا۔ ذرا یہ بھی تو سوچو نا کہ وہ 10 حصے کیے کس کے حسن تھے؟ تو اس حسن کا نام حسن مصطفیٰ ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کے حسن کی خیرات 9 حصے یوسف علیہ السلام کو عطا کی اور ایک حصہ پوری کائنات میں عطا کیا، اور باقی 9 حصوں پر اللہ نے اپنی رحمت کے پردے ڈال رکھے ہیں۔ تو میاں صاحب لکھتے ہیں 3 مہینے خلقت رجی ویکھ یوسف کنانی تے جنہ محمد عربی ڈٹھا رجے دوئی جہانی۔ ایک شاعر نے اس کی ترجمانی یوں کی ہے، شاعر کہتا ہے سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے۔ ارے سوچتی تو ہوگی دنیا، سوچتی تو ہوگی دنیا، مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ ارے وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ والضحیٰ، سونیا تیرے چہرے کی قسم۔ اچھا کیسا چہرہ کہ جس کو دیکھنے سے اللہ بھی خوش ہوتا ہے۔ مصطفیٰ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ سے مدینہ ہجرت کیے ہوئے غالباً 14 یا 16 مہینے گزرے تھے کہ مسلمانوں نے بیت المقدس یا بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں ادا کی۔ تو یہودیوں نے تانا دیا کہ دیکھو نا، قبلہ دین تمہارا، شریعت تمہاری، نبی تمہارا، لیکن قبلہ تو ہمارا ہے نا۔ چلتی چلتی یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ رسالت تک جا پہنچی۔ حضور بات سن کر پریشان ہو گئے۔ پریشانی کے عالم میں ظہر کی نماز کا وقت ہے، حضور نے 2 رکعتیں ادا کروا چکے ہیں، تیسری رکعت پہ کھڑے ہوئے اپنا والضحیٰ کا مکھڑا آسمان کی طرف اٹھایا، گویا اچھے معلّہ پر نظر پڑی۔ دل میں خیال آیا مولا کوئی کرم کر دے، کوئی رحم کر دے۔ اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کریمہ نازل کی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا قد نرا، محبوب ہم بھی آپ کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں۔ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اے محبوب ہم آپ کے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھتا دیکھ رہے ہیں۔ فلا نولینک قبلۃ ترضاھا، یہ نہیں کہا اے محبوب آپ ہمیں ابھی بول کے بتائیں کہ ہم قبلے کا رخ کس طرف کریں، یہ نہیں کہا آپ ہمیں ابھی اشارہ کر کے بتا دیں۔ فرمایا ہمیں تیرے چہرے سے اتنی محبت ہے، اتنا پیار ہے، تیرا چہرہ اتنا حسین ہے، اے محبوب ہم اس چہرے کے زاویے کے مطابق اپنے قبلے کا رخ نازل کرتے ہیں۔ اے محبوب آپ کا چہرہ کہ جدھر جدھر پھرتا جائے گا قبلہ پھرتا جائے گا، اے محبوب آپ کا والضحیٰ کا مکھڑا جدھر رک جائے گا رب کی تقدیر بھی وہاں رک جائے گی۔ فرمایا وہی مسلمانوں کا قبلہ ہوگا، وہی مسلمانوں کا قبلہ ہوگا۔ ایک شاعر نے اس کا نقشہ یوں کھینچا ہے، شاعر کہتا ہے کستوری دھامی بھریا یارو تے یار نچوڑیاں زلفاں، او کعبہ ادھر مڑ گیا جدھر سونے نے موڑیاں زلفاں۔ والضحیٰ، سونیا تیرے چہرے کی قسم۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما حضور کی بارگاہ رسالت میں بیٹھ کر قرآن شریف کی تلاوت فرما رہی تھی۔ تلاوت فرماتے فرماتے جب اس آیت پر پہنچی، حضرت سورۃ یوسف کی اس آیت پہ پہنچی وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، کہ مصر کی عورتوں نے حسن یوسف دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹ لی۔ فرماتی ہیں میں نے قرآن کی تلاوت روک دی، حضور کی طرف متوجہ ہوئی، حضور مسکرا رہے تھے۔ صحابہ فرماتے ہیں جب حضور مسکراتے تو آپ کے دندان مبارک سے نور کی کرنیں نکلا کرتی تھیں جو مسجد نبوی کی دیواروں کو
چمکا دیا کرتی تھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں حضور کی طرف متوجہ ہوئی، حضور مسکرا رہے تھے، میں نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا حسن یوسف اتنا حسین تھا؟ حضرت یوسف اتنے سونے تھے کہ حضرت یوسف کا حسن دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا ہاں حضرت یوسف علیہ السلام اتنے حسین تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ آپ کے چہرے کو دیکھ کر کبھی کوئی کسی نے انگلیاں نہیں کاٹی؟ حضور فرماتے ہیں حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضور نے کچھ نہیں ارشاد فرمایا، حضور مسکرا دیے۔ فرماتی ہیں میں حضور کے چہرے کی آب و تاب اور تجلی دیکھ کر تاب نہ لا سکی اور زمین پر بے ہوش ہو کر تشریف لے آئی۔ جب ہوش آیا حضور نے تمام ازواج کو اکٹھا کیا اور بٹھایا اور ارشاد فرمایا اے میری ازواج سن لو، عائشہ نے محمد کے چہرے کی وہ جھلک دیکھی ہے کہ یہ کہنے پہ مجبور ہو گئی ہے کہ اگر مصر کی عورتوں نے حسن یوسف دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹ لی، میرے محمد کے حسن کو دیکھتی تو اپنا سر کٹوا کر قربان کر دیتی۔ اسی لیے میاں صاحب لکھتے ہیں کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ اگر ہم نے حضور کے حسن کے بارے میں پوچھنا ہے تو ہم داتا علی حجویری سے پوچھیں گے، یا معین الدین چشتی اجمیری سے پوچھیں گے، یا احمد رضا سے پوچھیں گے، جنہوں نے ایک جھلک دیکھا اور کعبے کی طرف منہ کر کے کہا کعبے وال منہ مایا ایک سونا تو لگنا ہے دوجا پھر بھی تو مایا۔ امام احمد رضا خان بریلی جب حضور کے روزے کے سامنے گئے اور کھڑے ہو کر آپ نے ایک کلام لکھا، آپ فرماتے ہیں وہ سوئے لال لزاد پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، عاجزی کی حد کر دی۔ آپ نے لکھتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، عاجزی کی حد کی۔ حضور اپنی تربت مبارک سے باہر تشریف لے آئے، حضور نے جلوہ دکھایا، جب نہ دیکھا تھا لکھتے ہیں وہ سوئے لال لزار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ جب لیکھ لیا تو پھر کہتے ہیں رخ دن ہے یا مہر سما، پھر کہتے ہیں نانا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک خطا، پھر کہتے ہیں نانا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، خورشید تھا کس زور پر کیا بن کے چمکا تھا کمر، بے پردہ جب وہ دکھ ہوا پھر یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، اور ڈر تھا کہ اسیاں کی سزا اب ہو گیا روزے جزا، تو دی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اگر ہم نے حضور کے حسن کے بارے میں پوچھنا ہے تو ہم ان سے پوچھیں گے جنہوں نے دیکھا ہے۔ ایک درویش نے یوں دیکھا، کہنے لگا ڈٹھے ورک قرآن دے پھول سارے، او دی شان جیا نہیں ہو دی ڈٹھا، او دی ذات دا کرے جے مقابلہ کوئی، انہوں عاشقہ ازلی چود ڈٹھا، کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، ہر پاسے پہندہ شود ڈٹھا، اللہ والے گالی مکا دیتی تو سا ہو ڈٹھا سا ہو، وہ کوئی اور ہوگا جو تمہارے جیسا ہے۔ اللہ کہتا ہے وَالدُّحَا اپنا محبوب بھیج رہا ہوں، دنیا والوں تمہاری آنکھوں میں اتنی طاقت اور قوت نہیں کہ تم رب کے جمال کو دیکھ سکو، اپنے جمال کا پردہ بھیج رہا ہوں، اس کا دیکھنا میرا دیکھنا ہے، اس کا لینا میرا لینا ہے، اس کا دینا میرا دینا ہے، اس کی فرما برداری میری فرما برداری ہے، اس کا حسن میرا حسن ہے، اس کا جمال میرا جمال ہے۔ اگر ہم نے حضور کے بارے میں پوچھنا ہے ہم خدا سے پوچھیں گے یا قرآن سے پوچھیں گے۔ قرآن کہتا ہے مجھ سے پوچھو والدحا، مجھ سے پوچھو واللیل اذا سجا، مجھ سے پوچھو طٰہٰ، مجھ سے پوچھو یاسین، مجھ سے پوچھو طٰہٰ، مجھ سے پوچھو یا ایھا المزمل، مجھ سے پوچھو یا ایھا المدثر۔ قرآن جہاں سے بھی کھولو تمہیں حضور کا جمال نظر آئے گا۔ تو ہم گلی گلی نگر نگر یہ کیوں نعرہ نہ لگائیں کہ اسی کی ظہوری نالے ساڈا کی بیان ہے، او دیاں تے صفتاں دا نات خواہ قرآن ہے،
سورتا سپارے رنگ نبی دے جمال دا لب کے لے آوا کتھوں سونا تیرے نال والضحا سونیا تیرے چہرے کی قسم اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حضور کے حسن کی خیرات نصیب عطا فرمائے اور اس جامعہ مسجد نور اور ادارہ صراط القرآن کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے اور ان کے فیضان کو پوری دنیا میں عام فرمائے اور ہمارے استاد محترم قبلہ علامہ ممتاز احمد صدیقی صاحب اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین